بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں رحیم الدین آفیشیل یوٹیوب چینل میں کا میزبان رحیم الدین ایوبی۔ دوستوں آج بات کریں گے افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان حالیہ دنوں کچھ کشیدگی ہوئی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی ہاں دوستوں، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، اور اس کو شیئر کر کے افغانیوں تک بھی ضرور پہنچائیے گا، اور ہمارے جو دشمن ہے انڈیا اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ جی ہاں دوستوں، کچھ دن پہلے افغانیوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان آرمی کے اوپر انہوں نے غلطی سے کچھ حملہ کیا تھا، تو اس کو پاکستان آرمی نے بہت ہی زبردست طریقے سے اور مؤثر اور بہترین اور طاقت سے اس کو جواب دیا تھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو پاک آرمی ہے نا، پاکستان آرمی، یہ کوئی انڈین آرمی نہیں ہے، یہ کوئی رشیا کی آرمی نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کی آرمی نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے ملکوں کی آرمی نہیں ہے بھائی، یہ پاورفل آرمی ہے۔ اس سے جس نے بھی پنگا لیا ہے نا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ جس وقت انڈیا کا ایک پائلٹ جس کا نام ابھی نندن تھا، اس نے غلطی سے پاکستان آرمی کو پر حملہ کرنے کا عرض سے پاکستان جب آیا، تو اس کا کیا حال کیا پاک آرمی نے، اس کو بھی پورا دنیا نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ابھی نندن کو پاکستان آرمی نے کیا کیا، چائے پلا کے اس کو واپس بھیج دیا۔ اور اس کے بعد پھر انڈیا نے ایک بڑی غلطی کی پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے، پھر پاکستان نے کیا کیا، اس کے اندر گھس کر اتنا مارا، بعد میں ٹرمپ کے پاس چلے گئے اور ٹرمپ سے کہا، ریکویسٹ کی کہ یہ جنگ رکوا دو، ہماری خیر نہیں۔ دیکھیں پاکستان کا جو آرمی نا بہت ہی پروفیشنل آرمی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جس نے بھی جنگ لڑی ہے نا، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے 100%۔ ایسا مارا نا، ان کی نسلیں بھی ابھی کانپ رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کا جب نام لیتے نا ان کے سامنے، وہ اس طرح کانپتے نظر آ رہے ہیں جیسے انڈیا ہے۔ تو اس طرح انڈیا نے اب افغانستان کو پاکستان کے خلاف اکسایا۔ افغانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آیا، یہ وہ ملک ہے، ہمیں پناہ دی اپنے ملک کے اندر، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہم مسلمان ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہمیں گھر دیا، چھت دیا، زمین دیا، کاروبار دیا، سب کچھ کیا، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں؟ چلو خیر، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے بس پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، تو پاک آرمی نے بگا کے ان کو مارا۔ وہ اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں، وہ امریکہ کے کچھ ہتھیار ان کے ہاتھ لگے، ان کو لے کے بس ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا بھائی۔ وہ ہتھیار لے کے پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ کام نہیں ہے۔ دیکھیں، جنگ لڑنے کے لیے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھائی، ہوش کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو آرمی کا ایک جوان ہے نا، وہ 6 ماہ ٹریننگ کرتی ہے، ٹریننگ کر کے وہ ٹرین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے بھائی ہم نے دشمن کو کیسے پکڑنا ہوتا ہے، اس کو کیسے ناکام کرنا ہوتا ہے، ان کے جہازوں کو، ان کے ٹینکوں کو، ان کے معاملات کو کیسے ہم نے اپنے قبضے میں کرنا ہے، ان کو پتہ ہے۔ لیکن ان افغانیوں کو کیا پتہ؟ ایک آدمی کو اٹھایا، وردی کیا، چلو بھائی جنگ لڑو بارڈر پہ جا کے۔ دنیا نے دیکھا نا ان کے ساتھ جو ہوا، یہ آئندہ بھی یاد رکھیں گے، ان کے نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ پاک آرمی کے ایک جوان جو شہید ہوا تھا، اس کے جسم کے ساتھ انہوں نے جو کیا نا یار، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے لاش کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ جس طریقے سے پاکستان کا ایک پروفیشنل آرمی نے کی ہے، جب ہمارے سپہ سالار سے پوچھا گیا کہ رافیل کو کیسے گرایا، تو اس نے جواب دیا، بھائی رافیل تو بہت اچھا جہاز ہے، لیکن وہ غلط ہاتھوں پہ گیا۔ کیسے بہترین جواب ہے بھائی۔ ابھی نندن کو پکڑ لیا، اس کو مارا پیٹا نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے چائے پلایا، عزت دی، واپس بھیج دیا۔ یہ ایک پروفیشنل آرمی جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو افغانی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلامی لوگ ہیں بھائی، ہمارے اندر اسلام ہے، دین ہے، بھائی یہ دین ہے تم لوگوں کا۔ آپ لوگوں کے لیے جو دل میں تھوڑی سی جو ہمدردی بچی ہوئی تھی نا، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی افغانی ہیں، جن کے پاس کاغذ ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی مائن نہیں رکھتا، ان کو سب کو بگایا جائے پاکستان سے، بالکل خالی کیے جائے ان کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا لاتوں کی بوت باتوں سے نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو نا واپس کر دو۔ یہ لوگ جو ہے نا امریکہ کی بات کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں رشیا کی بات کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ نہیں کر سکا۔ تم لوگ کیا کرو گے بھائی؟ ہمیں پتہ ہے، افغانستان کے کونا کونا ہمیں پتہ ہے، وہ امریکنوں کو کیا پتہ ہے بھائی تم کس جگہ میں چھپے ہوئے ہو، کہاں چھپے ہوئے ہو۔ پاکستان وزیرستان کے اندر تم لوگوں نے دہشت گردی کر کے ملک کا ستیہ ناش کیا،
पेशावर के अंदर जो कुछ होता है तुम लोग करवाते हो, बॉर्डरों में तुम लोग करवाते हो। हमारे जो पश्तून है ना, पाकिस्तान के पश्तून, वो गैरतमंद कौम है, तुम लोगों की तरह नहीं है। तुम लोग नमक हराम हो 100%। इसलिए ना हमारे जो प्रोफेशनल आर्मी है, इसके साथ आप लोग कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमारे जो पश्तून भाई हैं ना, हम पहले बाद में पाक आर्मी है। इसलिए हमेशा ना अपने औकात में रहना सीखो। वैसे तो मुसलमानों की जंग बनती ही नहीं है, ये तुम लोगों की गलती है। इंडिया को, एक गैर मुस्लिम को खुश करने के लिए तुम लोग ये काम कर रहे हो। जिस तरीके से इंडिया का एक वज़ीर ने कहा था कल परसों, हम अफ़गानिस्तान से अभी पाकिस्तान को मरवाएंगे। और भाई खुदा का खौफ करो, तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि इंडिया, जब आप लोगों का वज़ीर था, जो सदर था, कुछ था, जो इंडिया में गया था कुछ दिन पहले, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक एम्बुलेंस जो होता है, जो जिसके अंदर लाश रख के ले जाते हैं, वो तोहफे में दिया था। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आई है। ज़रा दिमाग से, आंखों से देखो, दिमाग से सोचो, वो काम करो। आया बड़ा बस पाकिस्तान से लड़ने के लिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है भाई। अपने हद में रहना सीखो। पाकिस्तान के साथ तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। बाप बनने की कोशिश नहीं करना। पाकिस्तान सबका बाप है, हाँ। पाक आर्मी सबका बाप है, हाँ। इसलिए ना अपने हद में रहना सीखो। पाक आर्मी या पाकिस्तान की तरफ नीली नज़र से भी मत सोचना देखना। समझ आया कि नहीं? बस इतना ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए।